بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اردو ادب کی مختصر ترین طریقہ باب نمبر 21 جو ہے، اس سے پہلے باب 20 ابواب کی جو ویڈیوز ہیں بما اہم سوالات کے، وہ اس چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں، آپ ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ آج ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کی کتاب اردو کے کسی بھی تحریری امتحان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو آج جو ہے اس کا باب نمبر 1 جو ہے، باب نمبر 21 جو ہے، اردو صحافت اور ادبی جرائد، اردو صحافت اور ادبی جرائد، اس کے اہم سوال میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئیں گے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ میرے یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور یہ ہائی لائٹڈ سوال جو ہیں وہ ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں، نوٹ کر لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، جو جیسے دل کرتا ہے آپ ویسے تیاری کریں، لیکن یہ سوال بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ جو ہائی لائٹڈ سوال ہیں وہی میں آپ کے لیے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ ہے جی، صحافت کا اولین مرکز کلکتہ۔ اگرچہ 29 جنوری 1780 میں کلکتہ سے جیمز اگسٹن ہکی بنگال گزٹ، جسے اس کے مناسب نام سے ہکی گزٹ کا بھی کہا جاتا تھا، کا اجرا کر چکا تھا۔ سب سے پہلا اخبار جامع جہاں نما 27 مارچ 1822 کو، اگر یہ پوچھا جائے کہ اردو کا سب سے پہلا اخبار جو ہے اس کا نام کیا ہے، تو جامع جہاں نما، تو 27 مارچ 1828 کو منشی صدا سکھ کی زیر ادارت شائع ہونا شروع ہوا۔ 18 مارچ 1888 تک جاری رہا۔ اخبار جامع جہاں نما فارسی اور اردو زبان میں شائع ہوتا تھا، اور اس کے زمانے کے لحاظ سے یہ خاصا اچھا اخبار سمجھا جاتا تھا۔ کلکتہ سے میرات الاخبار، کیا ہے جی؟ میرات الاخبار، وہ بھی 20 اپریل 1822 کو جاری ہوا، جس کے ایڈیٹر راجہ رام موہن تھے، لیکن اس سے پہلے چونکہ جامع جہاں نما جو اخبار تھا 27 مارچ 1822 کو شائع ہو چکا تھا، لہذا جامع جہاں نما کو اردو کا پہلا اخبار کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو میرات الاخبار تھا یہ فارسی زبان میں شائع ہونا شروع ہوا تھا۔ اس کے ساتھ 1911 میں جب دہلی ہندوستان کا دارالحکومت قرار پایا تو کلکتہ کی مرکزیت ختم ہو گئی اور ہر نوع کی ثقافتی ادبی سرگرمیوں کا مرکز دہلی پایا، لیکن 1911 سے کہیں پہلے دہلی میں صحافت کا آغاز اور فروغ ہو چکا تھا۔ اچھا، محمد افضل الدین اقبال کی ایک تصنیف ہے جنوبی ہند کی اردو صحافت۔ جنوبی ہند کی اردو صحافت کس کی تصنیف ہے؟ محمد افضل الدین اقبال کی ہے۔ محمد افضل الدین اقبال کی ایک کتاب ہے، مضمون ہے جنوبی ہند کی اردو صحافت 1857 سے بیشتر۔ حیدرآباد دکن 1981 اور 1841، یعنی 1841 سے لے کر 1981 میں سر سید احمد خان کے بھائی سید محمد خان نے، یہ حیدرآباد دکن کا کوئی دور ہے، یہ ہے وہ 1841 سے لے کر 1981 تک، سر سید احمد خان کے بھائی سید محمد خان نے ہفت روزہ سید الاخبار فارسی میں جاری کیا۔ یعنی سید الاخبار جو تھا وہ کس کا تھا؟ سید محمد خان کا، جو سر سید کے بھائی تھے۔ 1854 میں دہلی سے فارسی زبان میں صادق الاخبار کا اجرا ہوا اور بعد ازاں اس نے اردو زبان اپنا لی۔ اپنی بے باک رائے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اہلکاروں کی کرپشن اور ظلم کے خلاف اخبار کھول کر لکھتا تھا، چنانچہ اخبار کے مدیر پر مقدمہ چلا کر 3 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ صادق الاخبار کے مدیر کون تھے جی؟ سید جمیل الدین ہجر تھے۔ رہائی کے بعد کیا ہوا؟ 1864 میں میرٹھ سے لارنس گزٹ بھی جاری کیا۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے بہادر شاہ ظفر کا یہ قطع صادق الاخبار میں شائع ہوا۔ کون سا قطع؟ یہ قطع آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں قلعہ معلیٰ کا اخبار۔ قلعہ معلیٰ کا اخبار جو ہے مجلہ معیار جو ہے اسلام آباد سے شائع ہوتا ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ اس کی معلومات کے مطابق سراج الاخبار فارسی میں شاہی قلعہ سے جاری ہوتا تھا، دہلی سے بہادر شاہ ظفر کی سرپرستی میں نکلتا تھا۔
یہ 7 روزہ تھا۔ اسے شاہی قلعہ کا گزٹ یا اطلاع نامہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس میں صرف ظفر کے روزانہ کے معمولات اور مشغولات کی اطلاع دی جاتی تھی، یعنی بہادر شاہ ظفر کے روزانہ کی جو روٹین تھی اس کی اطلاع دی جاتی تھی۔ اس میں بہادر شاہ ظفر، استاد شاہ ذوق اور بہادر مرزا غالب وغیرہ کا تازہ کلام بھی چھپتا تھا۔ 4 ستمبر 1846 کے اخبار میں عید الفطر کے موقع پر ذوق کا قصیدہ تہنیت عید الفطر، تہنیت عید الفطر کس کا ہے؟ ذوق کا۔ مجلہ معیار میں بطور نمونہ سراج الاخبار درج ہے اور اس کی پیشانی پر یہ تحریر ہوتا تھا: اخبار دربار جہاں مدار حضرت ذل سبحانی، خلیفہ الرحمانی، فروغ خاندان، عالی شان طور کانی، چراغ و دودمان، نجد نشان، صاحب قرآنی، ماہ خلد ملکہ، تحر تاثیر مہر و کلک، توشہ جہان، لا اعزاز انعام بے شمار سیمن۔ تو یہ جو تھا بہادر شاہ ظفر کی مدح میں یہ لکھا ہوتا تھا۔ اب ہے دہلی اردو اخبار۔ دہلی سے اور بھی اخبار نکلتے رہے، لیکن دہلی اردو اخبار نے جو شہرت حاصل کی اور کوئی اخبار ایسی شہرت نہ حاصل کر پایا۔ اس کا بنیادی سبب اخبار کی پالیسی تھی، جس کی پاداش میں اخبار کے مالک مولوی محمد باقر کو پھانسی دی گئی اور بیٹا جو تھا محمد حسین آزاد گھر بار چھوڑ کر لاہور آنے پر مجبور ہو گئے۔ یعنی کہ دہلی اردو اخبار کس کا تھا؟ مولوی محمد باقر کا۔ اور مولوی محمد باقر کون تھے؟ مولانا محمد حسین آزاد کے والد محترم تھے۔ دہلی اردو اخبار نے آزاد پالیسی اپناتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اہلکار کی کرپشن، ظلم اور چیرہ دستیوں کو ہر طرح سے نکاب کیا۔ 1857 میں اخبار کی ہمدردی انگریزوں سے نبرد آزما مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ مولانا محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر نے 1836 میں دہلی اردو اخبار کا اجرا کیا، جو 13 ستمبر 1857 تک زندہ رہا۔ مولوی محمد باقر بے باک صحافی تھے۔ کمپنی کے بہادر اہلکاروں کی کرپشن، رشوت ستانی، مقامی آبادی پر مظالم اور کیا ہے جی کے بارے میں بلا خوف لکھتے رہتے تھے۔ اس لیے کمپنی کے کارپرداز ان کے نزدیک یہ نہ صرف باغی تھے بلکہ 1857 کی بغاوت کی آگ بھڑکانے والے بھی تھے۔ اسی پاداش میں دہلی پر قبضہ کے بعد مولوی باقر کو موت کی سزا دی گئی۔ دہلی اردو اخبار آج کے معیار کا اخبار معلوم ہوتا تھا کہ اس میں ہر نوع کی سیاسی اور سماجی خبروں کے ساتھ ساتھ بہادر شاہ ظفر، غالب، ذوق اور دہلی کے دیگر نامور شعراء کا تازہ کلام بھی چھپتا تھا۔ کلہ مولا جو مشاعرے منعقد ہوتے تھے اس میں ان کی رودات بھی شائع کی جاتی تھی۔ مولوی محمد باقر مولوی محمد حسین آزاد کے والد اور محمد ابراہیم کے دوست تھے۔ ابراہیم ذوق کے دوست تھے اور لہذا محمد حسین آزاد کی ذہنی تربیت میں باپ، دہلی اردو اخبار اور ذوق نے اساسی کردار ادا کیا۔ 20 اکتوبر 1853 سے محمد حسین آزاد کو دہلی اردو اخبار کا پرنٹر اور پبلشر بنا دیا گیا اور سقوط دہلی تک یہ وہاں کی خدمت سر انجام دیتے رہے۔ ایک تصنیف ہے جی اردو صحافت 19ویں صدی میں، ڈاکٹر طاہر مسعود کی ہے۔ ڈاکٹر طاہر مسعود کی کون سی مین کتاب ہے؟ بنیادی کتاب ہے اردو صحافت 19ویں صدی میں۔ اس کے بعد محمد حسین آزاد کی انقلابی نظم تاریخ انقلاب عبرت افزا۔ تاریخ انقلاب عبرت افزا کس کی ہے؟ محمد حسین آزاد کی انقلابی جو ہے وہ نظم ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر طاہر مسعود لکھتے ہیں کہ 12 جولائی 1857 سے دہلی اردو اخبار کا نام تبدیل کر کے اخبار المظفر رکھ دیا گیا اور دہلی اردو اخبار کو شمالی ہند میں پہلا اردو اخبار ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ شمالی ہند کا اردو کا پہلا اخبار کون سا ہے؟ دہلی اردو اخبار جو ہے۔ اردو صحافت پنجاب میں اگر آ جائے تو اس کے بارے میں کوہ نور پنجاب کا پہلا اردو اخبار تھا۔ یعنی کہ اگر بات ہو جائے کہ اردو کا پہلا اخبار کون سا ہے تو وہ ہے جامع جہاں نما، اور جو 27 مارچ 1822 کو جاری ہوا تھا۔ اور پنجاب کا پہلا اخبار کون سا ہے؟ وہ کوہ نور ہے۔ کوہ نور کا اجرا منشی
ہرسکھ رائے نے کیا تھا۔ لاہور آنے سے بیشتر جامع جمشید میرٹھ کے ایڈیٹر بھی وہ رہے تھے۔ اس کے بعد ہے اکمل الاخبار، جو جنوری 1866 میں دہلی سے جاری ہوئے۔ اس کا مدیر منشی بہاری لال مشتاق تھا۔ اکمل الاخبار اردو صحافت اور دلی کس کا مقالہ ہے؟ ڈاکٹر محمد یوسف کا مقالہ ہے، اور اس کے ساتھ مسرت جبی کا مقالہ ہے۔ سفیر ہند 19ویں صدی کا ایک اہم اخبار سفیر ہند 19ویں صدی کا ایک اہم اخبار جو ہے یہ کس کا ہے جی؟ مسرت جبی کا ہے جی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو اہم سوال ہیں وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو آپ ان کو ذہن نشین کرتے جائیں۔ فارسی رسم الخط کا پہلا باضابطہ تجارتی چھاپا خانہ 1801 کے اواخر یا 1802 کے اوائل میں قائم ہوئے۔ اس کا نام ہندوستانی پریس تھا۔ کلکتہ میں 1803 میں فورٹ ولیم کالج نے اپنا پریس لگایا۔ جہاں تک شمالی ہند میں پریس کے آغاز کا تعلق ہے تو محمد عتیق صدیقی کے باموجب شمالی ہند کا پہلا انگریزی چھاپا خانہ 1882 میں کانپور میں قائم ہوا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں اردو اخبار، تو سمیع احمد کا مقالہ ہے تحریک آزادی میں اردو صحافت کی خدمات۔ تحریک آزادی میں اردو صحافت کی خدمات کس کا مقالہ ہے؟ سمیع احمد کا ہے جی۔ ترکی میں اردو اخبار کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو کچھ نمایاں اخبار جاری ہوئے، لیکن اہم جو ہے اردو اخبارات میں پہلے نمبر پر ہونے کا شرف جو ترکی میں شائع ہوا پیک اسلام اردو میں پہلا نمبر پر اخبار ہے جو ترکی سے شائع ہوا۔ 1880 میں نکلنے والے اس اخبار کے استنبول میں اردو صحافت کا آغاز ہوتا ہے۔ پیک اسلام اردو اور ترکی دونوں زبانوں میں شائع ادھر ہوتا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اردو اخبارات اور حکومت، حسن موہانی کی تصنیف ہے جی، بلکہ حسن موہانی کی ایک مثال ہے جنہیں اردو معلیٰ میں مضمون شائع کرنے کی بداعش میں قید بامشقت کی سزا دے کر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ تو اصل یہ سوال ہے کہ اردو معلیٰ کون نکالتے تھے؟ حسرت موہانی۔ تو یہ شعر جیل میں کہا گیا کون سا؟ حسرت موہانی کا ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا حسرت کی طبیعت بھی۔ ڈاکٹر سمیع احمد کا مقالہ ہے تحریک آزادی میں اردو صحافت۔ تحریک آزادی میں اردو صحافت کس کا مقالہ ہے؟ ڈاکٹر سمیع احمد کا ہے۔ تو وہ کیا لکھتے ہیں؟ شہیدان آزادی کی اس فہرست میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ کوہ نور لاہور کے مدیر منشی ہرسکھ رائے کو باغیانہ تحریر کی اشاعت کے جرم میں 3 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ صادق الاخبار دہلی کے ایڈیٹر سید جمیل الدین سحر دہلوی کو بھی 3 برسوں کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ ہفت روزہ سچائی کے ایڈیٹر جسونت رائے کو 2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی، اور اس کے ساتھ مولانا عبدالکلام آزاد، محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان اور مولانا حسن موہانی کا ایک پیر بہر اور دوسرا پیر جو ہے جیل میں ہوتا تھا، یعنی ان کو ہر وقت جیل میں ڈالا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے آزادی کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا۔ مولوی محمد باقر ایڈیٹر اردو اخبار جو تھے وہ تھے، اور مولانا محمد آزاد نے الہلال اخبار جاری کیا تھا۔ پنڈت کشن چند موہن اس وقت کے مغربی پنجاب کے پہلے صحافی تھے جنہوں نے روزنامہ شانتی راولپنڈی سے جاری کیا۔ پنڈت میلا رام وفا روزنامہ ویر بھارت میں ایڈیٹر کی حیثیت سے 22 سے فرنگی کے عنوان سے اپنا باغیانہ کلام شائع کرتے گرفتار کیے جاتے اور اخبار سے ضمانت طلب کی جاتی۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر طاہر مسعود کی تصنیف ہے اردو صحافت 19ویں صدی میں۔ اردو صحافت 19ویں صدی میں کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر طاہر مسعود کی۔ جنگ آزادی اور اردو اخبارات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ایک بڑا اچھا مضمون ہے پاکستان و ہند میں مسلم صحافت کی مختصر ترین تاریخ، ڈاکٹر مسکین علی حجازی کا ہے۔ ڈاکٹر مسکین علی حجازی کا کیا ہے جی؟ پاکستان و ہند میں مسلم صحافت کی مختصر ترین تاریخ جو ہے، اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے ضروری ہے اگر آپ اردو کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کو ذہن نشین کر لیں۔ مولانا محمد علی خان نے زمیندار اخبار 1903 میں جاری کیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے انگریزی میں کامریڈ جاری کیا، اور ہمدرد جو ہے 1923 میں، بلکہ 1912 میں 23 فروری 1912 میں جاری کیا۔ مولانا غلام رسول مہر اور مولانا عبدالغنی صالح کا انقلاب جو ہے وہ 1927 میں جاری ہوا،
اور ملک نور الہی کا احسان جو ہے وہ 1934 میں شائع ہوا۔ اردو صحافت اور ادب، اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں اہم سوال۔ روزنامہ امروز چراغ حسن حسرت کی ادارت میں شروع ہوا، یعنی کہ امروز کس کی ادارت میں شروع ہوا؟ چراغ حسن حسرت کی ادارت میں شروع ہوا۔ اس وقت امروز میں احمد نعیم قاسمی اور پاکستان ٹائم میں فیض احمد فیض تھے۔ جب عنایت الہی نے خوبصورت گیٹ اپ کے ساتھ لاہور سے مشرق کا اجرا کیا، مشرق کا اجرا کس نے کیا تھا؟ عنایت الہی نے، تو انتظار حسین نے ادبی صفحہ سنبھالا اور لاہور نامہ کے عنوان سے ادیبوں اور ادبی سیاست اور ادبی مناشقوں پر خامہ فرسائی کی۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی نوائے وقت میں عطاء اللہ قاسمی نے ادبی صفحہ کا مزاج متعین کیا، تمام اخبار نے اس کو شعار بنایا۔ اس کے ساتھ ابن انشا اور مشفق خواجہ کو جو خامہ بگوش کے نام سے اپنے کالم لکھتے تھے۔ مشفق خواجہ کس نام سے اپنا کالم لکھتے تھے؟ مشفق خواجہ خامہ بگوش۔ اچھا، تو اب ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے نرنگ عالم اور ہزنگ نظر جاری کس نے کیے؟ مولانا محمد حسین آزاد نے، اور 2 گلدستے بھی جاری کیے، پیام عاشق اور ارمغان فرح۔ اختر مینائی نے دامن گل چین کے نام سے گلدستے جاری کیے۔ قدیم بمقابلہ جدید، تو اس میں 1857 کے بعد کے حالات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ ایک طرف سر سید احمد خان تہذیب الاخلاق کے ذریعے سے مسلمانوں کو سویلائزڈ بنانے کے لیے صحیح کے نہ تھے، اور دوسری جانب اودھ پنج مغرب کے پھیلتے اثرات کے خلاف مؤثر رد عمل کے لیے وقف ہوں، جبکہ ان دونوں سے ہٹ کر عبدالحلیم شرر تاریخی ناولوں کی قسط وار اشاعت سے پنج مردہ مسلمانوں کو ان کے تابناک ماضی کا احساس جو ہے وہ دلا رہے تھے۔ تو آج کے لیے جو ہے اتنا ہی کافی ہے، یہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ تو اس کے بعد جو یہ کیونکہ باب لمبا ہے، ہو سکتا ہے اس کی مزید 2 ویڈیو بنانی پڑیں یا 1 بنانی پڑے، تو وہ آگے دیکھیں گے۔ تو آج کے لیے یہ اس کا پہلا حصہ ہے، یہ آپ جو ہے ذہن نشین کر لیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور خدا ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ، رب رکھا۔